اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأبرئ الأكمح والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. قال تبارك وتعالى ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعد الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطیعون. صدق اللہ العظیم. عزیز بھائیو، بزرگ و دوستو، اللہ رب الجلال کا بہت ہی بڑا فضل ہوا، احسان ہوا. خداوند قدوس ہم سب کو عشاء کی نماز با جماعت و تراویح جیسی اہم سنت اور درس قرآن میں بیٹھنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. دعا فرمائے اللہ پاک ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، حاضری کو قبول فرمائے. اللہ اس کو ذریعہ بہانہ بنا کر اللہ ہم سب کا آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے. عزیزو، ہماری روزے آج 17 روزے مکمل ہیں، 18 تراویح مکمل ہے، قرآن پاک 20 پارے مکمل ہمارے ہونے جا رہے ہیں. دعا فرمائے اللہ پاک ان سب عبادتوں کو قابل قبول فرمائے. عزیز بھائیو، ہم بات چل رہی تھی قرآن پاک اللہ کا وہ دستور نامہ ہے، اللہ کی وہ قانونی کتاب ہے، خدا کی یہ آخری کتاب ہے. اس کتاب کے بعد تا قیامت تک کسی اور کتاب کی حاجت اور ضرورت نہ رہی. یہ ایسی لازوال نعمت ہے، اس نعمت کو ہم جتنا بھی خدا کا شکر ادا کریں وہ کم ہے. اور بات چل رہی تھی بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام کے تحت جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہا جاتا ہے، روح اللہ کہا جاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا ایک نام کیا ہے؟ روح اللہ. روح اللہ مطلب اللہ کی روح، کلمۃ اللہ، اللہ کا ایک کلمہ خاص. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ تحفہ خاص طور پر عطا فرمایا. ہر پیغمبر کو کچھ لقب ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا گیا، داؤد علیہ السلام کو خلیفۃ اللہ کہا گیا، اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کہا گیا، اور اسی طرح نوح علیہ السلام کو نوح نجی اللہ کہا گیا، آدم علیہ السلام کو صفیح اللہ کہا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا گیا. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا گیا. میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرکار مدینہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا؟ محمد الرسول اللہ کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و سندنا مولانا محمد بارک وسلم. اللہ نے کیا پیارا نبی عطا فرمایا ہے ہم سب کو، کیسے شفیق استاد، کیا امت کے لیے ہر حالت میں ہر وقت امت کی فکر کرنے والے نبی. ایسے شفیق، ایسے پیارے نبی کو اللہ نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے. بس ہمارے آنکھوں پر دنیا کی اسباب کی پٹی پڑی ہوئی ہے، ہم کو پتہ نہیں چلا ہے خدا نے کیسا انمول تحفہ ہمارے ہاتھ میں دیا ہے. انمول نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس نعمت کی ہمیں قدردانی ہی نہیں. خدا کرے پیارے نبی سے سچی محبت، سچا عشق نصیب فرمائے. عزیز ساتھیوں، چلے آگے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کئی معجزات عطا فرمائے. ان میں آپ کو 4 معجزے زبردست عطا فرمائے. کل آپ نے سماعت فرمایا، ایک آسمان سے جنت کا دسترخوان اتارا. دوسرا، اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام مٹی کی چڑیا بنا کر اڑا دیتے تھے، یہ دوسرا معجزہ. تیسرا معجزہ، برس اور نابینا مادرزاد بچوں کو، ایسے اپاہج بچوں کو آپ ہاتھ پھیر دیتے خدا کے حکم سے، وہ صحیح سالم ہو جاتے تھے. تیسرا معجزہ، اور اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ عطا کیا تھا
زندو قبر میں جو آدمی مر چکے ہیں، مردوں کے پاس اگر آپ جا کر قبرستان میں کھڑے ہو کر اللہ کا حکم لگا کر قبر پر آپ ہاتھ لگاتے، قبر پھٹتی اور مردے زندہ ہو جاتے تھے۔ اور چوتھا یا پانچواں معجزہ یہ ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ کے بعد اللہ نے فرمایا بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، جو تم کھا کر آتے تھے اس کی اطلاع کر دیتے، جو گھر میں چھوڑ کر آئے ہو اس کے بارے میں بھی آپ اطلاع کر دیتے تھے، بتا دیتے تھے۔ اب اس کے بعد ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اللہ پاک کیا ہے، یہ تمام چیزوں کو حکمتیں اللہ پاک اپنے قدرت سے جسے چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں۔ وہ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تصدیق کرتی ہے لما بین یدی، آپ سے پچھلے جو کتاب ہے، من التوراۃ، تورات کی، ولیحل لکم بعض الذی، یہاں پر ایک بات ٹھہر کر آپ سمجھیے، موسیٰ علیہ السلام کی پر جو تورات نازل تھی، عیسیٰ علیہ السلام اس کو بھی پڑھتے تھے، وہ اس کا علم بھی اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام تورات کی بھی تعلیم باقاعدہ آپ پڑھتے تھے، اس کی تصدیق بھی کرتے تھے یہ کتاب صحیح ہے، اور آپ پر جو کتاب نازل ہوئی انجیل ہے اس کتاب کی بھی لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کا سب سے اہم کام یہ تھا کہ اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے آپ کی بشارت کے لیے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ سب سے اہم کام عیسیٰ علیہ السلام کا یہی تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام باقاعدہ کیا ہے، قرآن پاک کی اور 28ویں پارے کے اندر اللہ پاک نے سورہ صف کے اندر اللہ پاک بیان فرماتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بشارت دیتے تھے، خوشخبری سنایا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ عیسیٰ علیہ السلام کہا کرتے تھے دیکھیے ہمارے سے پچھلے جو کتاب ہے تورات کی ہم تصدیق کرتے ہیں، سن لو، اور ایک دوسری خوشخبری ہے مبشرم برسول یاتی، ہم خوشخبری دیتے ہیں، بشارت سناتے ہیں، کس کی؟ من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک پیغمبر آنے والے ہیں، ایک رسول آنے والے ہیں، ایک ہادی، ایک رہنما آنے والے ہیں، ایک آفتاب و مہتاب آنے والے ہیں، ایک غریبوں کے غم خسار آنے والے ہیں، ایک یتیموں کے بیواؤں کے ماوا و ملجا آنے والے ہیں، جنہیں آسمانی کتابوں میں احمد کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہا کرتے تھے دیکھیے وہ آخر میں آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی کے درمیان کا جو حصہ ہے، فاصلہ ہے، 600 سال ہے۔ کتنے سال؟ 600 سال تک اللہ پاک اس دنیا کے اندر کوئی نبی نہیں تھا، کوئی پیغمبر نہیں۔ آپ سوچ کر دیکھیے دنیا کی کیا حالت ہوگی۔ آج جگہ جگہ علماء ہیں، جگہ جگہ دعوت کی محنت ہو رہی ہے، جگہ جگہ اجتماعات ہوتے ہیں اور محنتیں ہوتی ہیں، علماء، مدارس، مفسرین، مبلغین، محدثین، اور اتنے ہونے کے باوجود بھی دنیا کی کیا حالت ہے، اللہ اکبر۔ کون کی کسی کے ساتھ بھاگ کو چلے آ رہے ہیں، کون کی کسی کا مذہب بدل دے رہے ہیں، کون کی اپنا نام تبدیل کر رہا ہے، کوئی گھر چھوڑ کر چلا جا رہا ہے، کوئی مذہب چھوڑ کر چلا جا رہا ہے، ہو رہا نہیں ہو رہا دنیا میں۔ اتنے ہونے کے باوجود بھی ایسی حالت ہے، کوئی اگر بتانے والا نہ ہوتا 600 سال کا دور کیسا گزرا ہوگا؟ بات سوچنے کی بات ہے نہیں ہے، کیا عالم ہوگا ان لوگوں کے اندر، کیسی جہالت ہوگی۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دیتے تھے، کہا کرتے تھے اگر میرے درمیان میرے دنیا میں رہ جانے سے پہلے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اے میری قوم تم پورے اپنا مذہب چھوڑ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام پر چلے جانا، اس پر ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ چھوڑ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینا۔ باقاعدہ وہ پیغمبر تعلیم دیتے تھے۔ آخرکار لوگ مانتے کہاں تھے؟ جب بھی پیغمبروں نے آیا، دعوت کی، محنت کیا، لوگوں نے پیغمبروں کو مارا، دھمکی دی، ڈرایا، جان کی دھمکی دی، قتل کے در پہ ہو گئے، کئی پیغمبروں کو قتل کر دیا، اور زکریا علیہ السلام کے 2 ٹکڑے کر دیا آرے سے۔ اللہ اکبر، کیا ظلم ڈھایا ہوگا بنی اسرائیل اپنے پیغمبروں پر۔
اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بھی پیچھے پڑ گئے لوگ، اب ان کو بھی مارنے کی کوشش کی۔ آخرکار ہم اختصار کرتے ہوئے آپ کو لے کر چلیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیچھے کیا کیا؟ اب جب بھی حق کی بات ہوتی ہے باطل سر چڑھ کر بولتا ہے، باطل کیا ہے؟ خوب محنت، ایڑی چوٹی کی محنت کرتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا؟ مارنے کے لیے بہت دور تک لے کر گئے، ایک کمرہ تھا اس کمرے میں لے کر چلے گئے۔ اب یہاں پر اکثر لوگوں کا خیال ہے عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیے یا نہیں۔ اکثر آپ لوگ دیکھے ہوں گے کرسچنس جہاں چرچ ہوتا ہے وہاں پر کیا ہے؟ ایک سلیب ہوتی ہے، ایک لکڑی ہے، اس کے اوپر جو یانٹین کے جیسا، اس کے اوپر ایک مردہ دونوں ہاتھ ایسا پھیلایا ہوا ہے، اس کا کیا ہے؟ صرف اور تھوڑا سا کپڑا اس کے بدن پر ڈالے ہیں، ننگے اور برہنہ کر کے اس کو سولی پر چڑھا دیے ہیں۔ اور ان لوگوں کا عقیدہ ہے عیسائیوں کا۔ اب یہاں پر اللہ پارے نمبر 6 میں سورہ نساء میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَلَكِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اللہ پاک فرماتے ہیں وہ لوگ کیا کیا؟ سب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو ایک بہت بڑا مجمع بھگاتا گیا، مارتے گئے، ایک کمرے میں کیا کیا بند کر ان کو مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے لے کر گئے۔ ان میں سے ایک آدمی تھا، اس نے کیا کیا؟ دیوار پھلانگ کر اندر چھلانگ لگا کر چلا گیا۔ اندر جانا تھا، اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو 4 فرشتوں کے ذریعے وہ چھت کو پھاڑ کر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ جس وقت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اس وقت میں عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 32 سال تھی۔ کتنے سال؟ 30 پر 2 سال تھی عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان۔ اس وقت میں عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ابھی نہیں ہوئی تھی، عیسیٰ علیہ السلام ابھی کنوارے تھے، آسمانوں پر اٹھا لیا۔ جو اندر گیا تھا نا آدمی، اللہ پاک سیم عیسیٰ علیہ السلام جیسا بنا دیا۔ کس کو؟ اندر جو گیا تھا نا اس آدمی کو کیا کیا اللہ پاک؟ سیم عیسیٰ علیہ السلام جیسے آپ کا حلیہ ہے وہ حلیہ جیسا بنا دیا۔ ارے اللہ کر سکتا نہیں کر سکتا ہے؟ یہاں پر ٹھہر کر میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، اور سے سنیں۔ ایک مرتبہ آپ کی بات تھی، خواجہ مجذوب باللہ، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، کیا نام ہے؟ حضرت خواجہ مجذوب باللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ماشاءاللہ بڑے متقی پرہیزگار آدمی تھے، بڑے اللہ والے تھے۔ اکثر اللہ والوں کے گھروں میں مہمان زیادہ آیا کرتے ہیں، اکثر کے گھروں میں ماشاءاللہ، انہی کے نہیں کئیوں کے گھروں میں زیادہ مہمان آتے ہیں، اور کئی کے گھروں میں کوا بھی آتا نہیں اندر۔ ان کو صورت دیکھو کیا کرتی ہیں، ان کے گھر میں جانے سے بہتر سیدھا کیا ہے باہر دیکھو چلے آتے ہیں۔ کئی لوگ مہمان بڑے شوق سے جاتے ہیں ان کے گھروں میں۔ مہمان کا آنا برکت ہے، ہمیں اپنا چہرے کو نہیں موڑ لینا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھو، کئی لوگوں کے گھروں میں بیماری ہے، مہمان جانے کے بعد مہمان کی برائی کرنا یہ بدبختی کی علامت ہے، یاد رکھو۔ اکثر گھروں میں بیماری ہے، مہمان آتا کیا کی واقعہ پڑ کو کھلا پھر، ابھی انہیں جانے کی دیری تھا اس کی برائی شروع کر دیتے۔ یاد رکھو مہمان کے ساتھ ایسا بدسلوکی کریں گے، ان کی برائی کرنا نحوست کی علامت ہے، بدبختی کی علامت ہے۔ بہرحال تو حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ پریشان تھے، کوئی مہمان آ گیا، گھر میں کچھ نہیں تھا، پریشان تھے، ادھر سے ادھر جا رہے تھے۔ سامنے حضرت کے گھر کے سامنے ایک نان بائی تھا، یعنی بیکری والا، روٹی بنانے والا۔ حضرت کو دیکھ کر آ کر بولنے لگا، حضرت تمہارے گھر میں مہمان ہے، کیا تو خدمت کرو؟ اے نہیں جاوا، الحمدللہ اللہ کی ذات، کیا تو انتظام کر دے، جاؤ کیا بھی لے۔ پھر چلا گیا انہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر آیا، حضرت کیا تو بھی خدمت کر دوں؟ ارے بولا نا بات، جاؤ اللہ کیا تو بھی انتظام کرتی، کئی کو مجھے پریشان کر رہا۔ 1 سے 2 مرتبہ بولنے کے بعد حضرت کیا کرے، اچھا ٹھیک ہے معاملہ برابر ہو جائے گا، تو جو دے گا ہمیں اس کا صلہ دے دیں گے، اور ہمیں کیا بھی اس کا وہ کیا ہے جو آپ الحمدللہ جو دیے ہیں ہمیں بھی کچھ نہ کچھ اس کا صلہ دے دیں گے۔ آخرکار وہ آدمی الحمدللہ، حضرت بات کا قصہ ہو کیا تو لاکھ دن کا، ایسا کرو، کچھ روٹی لے کر آیا، لا کر دسترخوان بچھائے، مہمان کھا لیا، چلے گئے۔ ابھی جانا تھا، توا گرم تھا کس کا، اور یہ آدمی بھی کئی دن سے انتظار کر رہا تھا حضرت سے دعائیں لے لیں گے کر کے۔ اب اتفاق کی بات تھی، حضرت بھی کیا کرے، اچھا آؤ یہاں سامنے بلائے۔ مہمان جانے کے بعد مانگ کیا مانگتا ہے کہ گئے، کیا بولنے لگے، حضرت مانگ کیا مانگتا ہے کہ؟ وہ آدمی فوراً بولنے لگا، حضرت مجھے کیا بھی ضرورت نہیں، تمہیں کیسے ہی کہ میں ویسا ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت وقت کے ولی تھے، بڑے متقی پرہیزگار تھے حضرت، ماشاءاللہ۔ ان کی تہجد ناغہ نہیں ہوتی تھی، اللہ کی رٹ کبھی ختم نہیں ہوتی تھی،
ہر ہمیشہ تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، ہزاروں مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ حضرت کی کیفیت الگ تھی۔ وہ کیا بولنے لگا، وہ بیکری والا، حضرت تمہیں کیسا ہے کہ میں ویسا بننا چاہتا ہوں؟ حضرت بولے نکو بابا، دوسری کوئی چیز کچھ، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ حضرت تمہیں کیا بولے، کیا مانگتا ہے کہ پوچھو گے؟ تمہیں بھی جذبے میں آ گئے، میں بھی جذبے میں آ گیا ہوں، دعا کرو گے۔ حضرت بولے بہت مہنگا سودا تو کر لیا ہے، خیر اب کیا بھی کرنے ہوتا نہیں، میں بھی وعدہ کر دیا ہوں، تو بھی پوچھے، دروازہ بند کرے۔ دروازہ بند کرنا تھا، حضرت نے کیا کیا، اس پر توجہ ڈالے، وہ آدمی پر جیسے ہی توجہ کر کے دعا کرنے لگے، علماء نے لکھا ہے حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ دروازہ کھول کر دونوں باہر آئے، لوگوں کو معلوم نہیں ہو رہا تھا خواجہ مجذوب باللہ کون ہے، نان بائی بیکری والا کون کر کے، دونوں ہم شکل ہو گئے تھے، دونوں ایک جیسے ہو گئے تھے۔ علماء نے لکھا ہے ابھی چند ہی دن گزرے تھے، وہ آدمی کا انتقال ہو گیا۔ کیوں؟ ان کا جو پاور تھا، جو دل کے اندر اللہ اللہ کی جو رٹ لگائی تھی، یہ پاور بہت زیادہ تھا۔ جس طرح ایک پاور لائٹ ہوتی ہے، ایک زیرو لائٹ پر، زیرو بھی پاور دو بھی اکیس ہوتا ہے، نہیں وہ الگ ہی الگ، لیکن یہ پاور جا کو زیرو میں جیسے ہی پڑھنا تھا، دل بس ہو گیا، فوراً اس کا انتقال ہو گیا۔ بہرحال اللہ والوں کی جو صحبت میں اٹھتے بیٹھتے رہتے ہیں، علماء کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا چاہیے۔ بہرحال الحمدللہ نیک آدمی ہو کر دنیا سے گیا، کوئی اچھے خراب ہو ایسی کوئی بات نہیں۔ میرا کہنا تھا عیسیٰ علیہ السلام جیسے اندر گئے، اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اندر جو بدبخت آدمی تھا، انہیں بہت بڑا نالائق تھا، ہمیشہ عیسیٰ علیہ السلام کو ستاتا تھا، اس لیے اللہ کو بھی اسے کرنا تھا نہیں کرنا تھا، اندر آ کے ہمیں اس سے پہلے ایک بات بتائے تھے، جہاں سودی کاروبار کا ہوتا ہے، اللہ پاک دو چیزوں میں جنگ کا اعلان کرتے ہیں۔ ایک سودی کاروبار کرنے والے کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا، تم بھی آ جاؤ ہم بھی آ جائیں گے۔ سودی کاروبار کرنے والا سود خور، ارے سود کھانا گو کھانا دو دیکھی، قرآن میں بھی ہے۔ میرے بھائیو الفاظ میرے ذرا سخت ہوتے ہیں لیکن برداشت کر لیں گے، خنزیر کا گوشت کھانے سے بدتر ہے سود کھانا۔ ایک جگہ اجازت ہے، اگر جان بچنا باقی ہے کچھ گوشت خنزیر کا کھا لو، لیکن سود کھاؤ نہ کو، اتنی بڑی قباحت ہے، اپنی ماں سگی ماں سے منہ کالا کرنے کے برابر، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے میرے بھائیو۔ اللہ فرماتے ہیں سود خور اپنا ہتھیار لے کر آئے گا، ادھر خدا اور نبی ہتھیار لے کر، دونوں کا آمنا سامنا ہوگا۔ ایک جنگ کا اعلان سود خور کے ساتھ کیا ہے، دوسرا اعلان اللہ اپنے اولیاء کے ساتھ، اللہ کے خاص بندوں کے ساتھ، جو آدمی چھڑن چھاڑی کرتا ہے اس کے ساتھ بھی اللہ جنگ کا اعلان کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک مرتبہ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بڑے عالم تھے، بڑے حضرت ہے الحمدللہ۔ اس وقت میں اکثر لوگوں کی، نوجوانوں کے ساتھ چھیڑنے کی عادت ہوتی۔ ایک بار کیا کرے حضرت کو سب نوجوان کیا کرے، اے آج مولوی صاحب کو کیا ہے، ایک آج سپاری دیں گے، وہ سپاری دیتی، انہوں پان دیتی، بعد میں معلوم ہوتا سو۔ اب چھیڑنے کا ارادہ کر لیے، حضرت کے پاس آئے، حضرت کے پاس آ کیا بولنے لگے، 5-6 نوجوانوں میں بولے ایک نوجوان کو، دیکھ ہمیں تو مرنے کی ایکٹنگ کر، جنازے میں سو جا۔ اس کے بعد ہمیں کیا کرتی، مولوی صاحب کو بلاتی، حضرت سامنے کھڑے ہوتی تو ہم کیا ہے اللہ اکبر حضرت بولیں گے، خاموش ہو جا۔ تو جب 2 مرتبہ حضرت اللہ اکبر وہ تیسری مرتبہ بولنے کو تو کیا کر، جنازے کو ایک دم باہر نکال کو، کفن کو کیا ہے کھڑا ہو جا، حضرت بھی ڈر کو بھاگ دیں گے، مزہ آتا مزہ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا کرے، ایک نوجوان کو سلا ڈالے۔ اب اس کے بعد حضرت جب حدیث پڑھا لے بیٹھے تھے، حضرت السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا بات قصہ، حضرت جنازہ ہے، جنازے کی نماز پڑھا دو۔ حضرت نے کہا فرض کفایہ ہے، جنازے کی نماز پڑھانا بہت ضروری تھا۔ حضرت کتاب بند کر تو سیدھا آئے، ہاں دیکھے تو کیا جنازہ تھا، چند آدمی تھے۔ حضرت گئے، اس کے بعد بولے، حضرت بولے پڑھا ڈالوں کیا کہے، حضرت کیا ہے پڑھا ڈالوں کیا کہے، ہاں پڑھا ڈالو حضرت کے۔ پھر پوچھے حضرت پڑھا ڈالوں گا کیا، پڑھا ڈالو کہ، حضرت 3 بار پوچھے، حضرت کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر کہ، ایک تکبیر ہوگی، دوسری تکبیر اللہ اکبر کہ، اب پیچھے نوجوان آواز کریں، اب کرتی نہیں کرتی، تراویح میں دیکھو ماشاءاللہ ذرہ رکوع ہو گیا لمبا ہو گیا تو پیچھے میسج آتا، کتنے رقم کی آواز ہے ماشاءاللہ، 9 رقم کی آواز آتی، کیا ہو جلدی کرو حضرت، جلدی کرو حضرت، رکوع لمبا ہو گیا تو میسج، سجدہ لمبا ہو گیا تو میسج، 30 قیام لمبا ہو گیا تو
وہ سائیکل کھل لے اس کا ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، یہ حالت ہماری ہوتی. ہاں میرے حال. اب 2 تکبیر ہو گئے، پیچھے آواز کر رہی جلدی اٹھ کو کھڑا ہو جا، اٹھ کو کھڑا ہو جا. تیسری تکبیر بھی ہو گئی، چوتھی تکبیر بھی ہو گئی، اٹھنے کا نام نہیں لے رہا. اس کے بعد سلام پھیر دیے. اس کے بعد نوجوان بھاگ کو جنازے دیکھے. حضرت بولے اب قیامت کے دن اٹھے گا جاؤ. دیکھیں تو کیا واقعی وہ نوجوان دنیا سے فوت ہو چکا تھا. یاد رکھو من عادان فقد آذنت بالحرب. جو آدمی اللہ کے ولیوں کے ساتھ چھیڑم چھاڑی کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاتا ہے. سود خور کے ساتھ اللہ کے ولیوں کے ساتھ تب کیا ہے دونوں کے ساتھ اللہ پاک جنگ کا لفظ صرف پورے احادیث میں قرآن پاک میں کہیں جگہ نہیں، یہ 2 جگہ جنگ کا اللہ پاک نے لفظ استعمال کیا ہے. بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیے. عیسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دینے والے کو اللہ اس کا ہم شکل بنا دیے. آخر کار لوگ اندر دروازہ کھول کو اندر آئے، انہیں اندر بیٹھا تھا. گئے ایک نیکی اسے مار کو سولی پر چڑھا ڈالے. اب انہیں بولا نہیں بھائی میں تمہارا آدمی. ہاں بیٹا ایکٹنگ کرتا ہے، کیا کرے مار ایک نیکی اسے سولی پر چڑھا دے. اب ولیکن شبہ لہم وما قتلوہ. قرآن کہتا ہے نہ عیسیٰ کو قتل کیے، وما صلبوہ نہ عیسیٰ کو سولی پر چڑھائے، ولیکن شبہ لہم لیکن وہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْ. ان میں سے لوگوں کو اب کیا ہو گیا 2 جماعتیں ہو گئے. ایک ذرے لوگ کیا بولے نہیں یہ عیسیٰ کو. ذرے لوگ بولے ارے جب عیسیٰ ہیں ہمارا آدمی بھی اندر گیا نا، انہیں کہاں گیا؟ جب عیسیٰ چنو گا تو ہمارا آدمی کہاں گیا؟ ہمارا آدمی ہے پھر عیسیٰ کہاں گئے؟ اب لوگوں میں شک شبہ پیدا ہو گیا. ان میں سے وہاں اور کئی جماعتیں بن گئی. بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک قرب قیامت کے دن اتاریں گے، دنیا میں اتاریں گے. اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر 2 فرشتوں کے سہارے سے اتریں گے. اب اس وقت میں امام مہدی جامع مسجد میں آ چکے ہوں گے، نماز کی تیاری ہوگی. امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام کو بولیں گے آپ نماز پڑھو. حضرت بولیں گے نہیں میں ایک وقت تھا نبی تھا، اب نبی نہیں بلکہ میں اس نبی کا امتی بن کر آیا ہوں. اگر میں امامت کروں گا تو لوگوں کو شک ہوگا امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے. نہیں اسی لیے میں آپ کے پیچھے اقتدا میں نماز پڑھوں گا، مقتدی بن کر پڑھوں گا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے میں اس امت کا کیا ہے نبی نہیں بلکہ اس امت کا ایک امتی بن کر آیا ہوں. لوگوں کو ایک پیغام ہوگا. امام مہدی نماز پڑھائیں گے، آپ مقتدی بن کر نماز پڑھیں گے. اس کے بعد آپ 40 سال رہیں گے اور اس کے بعد مقام لطف پر کیا کریں گے دجال کو قتل کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام الحمدللہ اس کے بعد آپ کی شادی بھی ہوگی، آپ کے بچے بھی ہوں گے. اور یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی کے روضے کے بازو میں تھوڑی جگہ ہے، اللہ کے نبی کے روضے کے بازو میں تھوڑی جگہ ہے. بعد میں حضرت ابو بکر عمر فاروق آرام فرما رہے ہیں. اللہ کے نبی کے بازو میں جو جگہ ہے وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو تدفین کریں گے. آپ کو تدفین عمل مدینے میں آئے گا. بہرحال ایک کامیاب حکومت کرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے اور جائیں گے. آپ نبی نہیں بلکہ امتی بن کر آئیں گے. یہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ مکمل ہے. دعا فرمائیں اللہ پاک جتنی باتیں کہی گئی سنی گئی اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.